میدا خراب ہے، منہ سے لال رال بلغم ریشہ 24 گھنٹے آتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر میدے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، کوئی دوائی نہ کھاؤ، کوئی دوائی نہ کھاؤ۔ دو چیزیں بتانے لگا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جو دانت ہیں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نا 4 طرح کے دانت بنائے ہیں۔ 8 دانت ہیں 1 نوک والے، 8 دانت ہیں 2 نوک والے، 8 دانت ہیں 3 نوک والے، 8 دانت ہیں 4 نوک والے۔ 1 نوک والے کا کام ہے کاٹنا، 1 نوک والے کا کام کیا ہے؟ 2 نوک والے کا کام ہے پھاڑنا، 3 نوک والے کا کام ہے چیرنا، اور 4 نوک والے کا کام ہے پیسنا۔ تو دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ دانتوں کا کام کیا ہے؟ کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا۔ تو یہ تو دانت اس وقت کریں گے نا جب کھانا بار بار دانتوں میں جائے گا۔ اور سچ بتاؤں، ہم میں سے بار بار کھانا دانتوں میں لے کے کون جاتا ہے؟ ہم کھانا ادھر پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کو 2-4 دفعہ چبایا اور پانی کے ساتھ گڑاپ اندر۔ ایک بات سمجھو، جو کام دانت نہیں کر سکے وہ میدا کر لے گا؟ اچھا، دانت بنے ہیں کیلشیم کے۔ دانت کس چیز کے بنے ہیں؟ کیلشیم کے، نسیج کے، پتھر کی طرح۔ اور میدا بنا ہے فائبر کا۔ اب زیادہ مضبوط میدا ہے کہ دانت ہے؟ تو امام اللہ اکبر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک دن کہنے لگے، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ دانتوں کا کام کبھی، دانتوں کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ اسی لیے دانت رب نے 32 بنائے کہ یہ کھانے کو کاٹیں گے بھی، پھاڑیں گے بھی، چیریں گے بھی اور پیسیں گے بھی۔ جب یہ کام دانت نہیں کریں گے تو میدا تو کرنے والا، تو آپ کا میدا خراب نہیں ہوگا تو صحیح ہوگا۔ میں نے آپ کو کیا کہا؟ یہ نہیں دیکھنا کہ میدے کے خراب ہونے کا علاج کیا ہے، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ میدا خراب کیوں ہوا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب دانتوں کا کام میدے سے لوگے تو میدا کرے گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہوا نا، مستری کا کام تھا مکان بنانا۔ مستری کا کام کیا تھا؟ مکان بنانا۔ آپ نا ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر لے آؤ اور اس کو کانڈی پکڑاؤ اور اس کو گو پہ چڑھا دو، ان کا کاندھ سیدھی کر، کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے تو کاندھا پڑھے لکھے ہیں، تو انڈا امریکہ تو پڑھ کے آیا ہے، تیرے کو کاندھ سیدھی نہیں ہوتی پئی، تو پڑھے لکھا عقل مند ہے، تیری کاندھ سیدھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو تے ہر کام سمجھداری نہ کرے گا۔ سچ بتاؤ، وہ دیوار سیدھی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ ہاں، میدے کا بھی کام چبانا نہیں ہے، میدے کا کام کاٹنا نہیں ہے، پھاڑنا نہیں ہے، چیرنا نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میدے کا جو کام تھا وہ کس کو کرنے دو؟ میدے کا جو کام تھا وہ میدے کو کرنے دو۔ اور جو دانتوں کا کام تھا، اچھا آپ دانتوں کا کام میدے سے لوگے تو میدا آرام سے مان جائے گا؟ کیونکہ میدا آپ کی مرضی سے چلتا ہے کہ رب کی مرضی سے؟ رب نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کام کرنا ہے، جگر کو بتا دیا ہے کیا کام کرنا ہے، دماغ کو اللہ نے بتایا ہوا ہے تم نے کیا کام کرنا ہے۔ سچ بتاؤ، آپ اپنی مرضی سے سانس اندر لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے جو پھیپھڑوں کا کام لگا دیا نا، وہ پھیپھڑے اپنا کام، جب تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم یہ چیزیں ٹھیک رہنے والی۔ کبھی کسی کتے کا میدا خراب دیکھا ہے کہ آپ نے کہا کتا ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کیوں جی میرا میدا خراب ہے؟ کیونکہ کتے کو پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے۔ کس کو نہیں پتہ؟ میرے محترم بھائیوں، میدا خراب ہوتا ہے جب کھانے کو چبایا نہیں جاتا، جب کاٹا نہیں جاتا، پھاڑا نہیں جاتا، چیرا نہیں جاتا۔ سچ بتاؤ، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے، کھانا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ تو اس کے میدے کو کام کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ میدا پتہ ہی خراب کیوں ہوتا ہے؟ آپ میدے میں اس وقت چیز ڈالو جب میدے کے سونے کا ٹائم ہے۔ اچھا آپ کا نا سونے کا ٹائم ہے رات کو، اور آپ کا نا سب سے اچھا دوست آ جائے اور آپ گہری نیند میں ہو، سچ بتاؤ ایک دفعہ تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کا وہ بیسٹ فرینڈ ہے، آپ اسے کیا کہو گے؟ یار کم از کم انسانیت ہے نہیں ہے کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عشاء کے بعد کسی کے گھر کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ اب اس کے جسم کے کس چیز کا ٹائم ہے؟ آرام کا۔
میرے محترم بھائیو، جب میدے کے سونے کا ٹائم ہوگا آپ اس میں کڑھائی ڈال دو، اس میں مچھلی ڈال دو، آپ اس میں بریانی ڈال دو. اب میدے کا سونے کا ٹائم کون سا ہے؟ رات. میرے محترم بھائیو، اس میدے کو زندگی میں کوئی ٹھیک کر سکتا ہی نہیں ہے جو رات کو کھانا کھاتا ہے. اور میرے محترم بھائیو، دنیا میں لالچی جانور کتا ہے. یہاں کتے عام ہیں. ہڈی نہ رات کو کتے کے آگے ڈالنا، اور جاؤ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی کتا رات کو ہڈی ڈالو گے نا وہ اٹھائے گا. لالچی جو ہے اٹھائے گا، جا کے کہیں چھپائے گا، کھائے گا نہیں. کھائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کھانا ہضم. کیونکہ میرے محترم بھائیوں، میدے کو جو کھانا ہضم کرتا ہے نا میدے کے اندر، وہ پیدا ہوتا ہے سورج کے ساتھ. وہ کس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اب رات کو کھانا نہیں کھانا. تیسری وجہ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میدے کو بتا دیا اس نے کیا ہضم کرنا ہے، کیا ہضم نہیں کرنا. میدا ہر اس چیز کو ہضم کرے گا جو مٹی سے نکلی ہے. میدا ہر اس چیز کو ہضم کرے گا جو ہم پیدا کس سے ہوئے ہیں. واپس کہاں جانا ہے؟ اور کل قیامت والے دن اٹھائے کہاں سے جانا ہے؟ اب میدے کو پتہ ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں بھی مٹی سے بنا ہوں، اس نے بھی مٹی میں جانا ہے، میں نے بھی. اب مٹی سے جو چیز نکلے گی وہ پھل ہیں، وہ سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، اجناس ہے، قدرتی چیزیں ہیں. یہ چیز میدا پرفیکٹ ہضم کرے گا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو پھر گوشت تو سر جی گوشت تو جسم کو پتہ ہے کتنا چاہیے. آپ کے جسم کو 40 دن میں ایک دفعہ گوشت چاہیے. کتنے دن میں؟ تو اتنے ماشاء اللہ 40 دن آپ ایک باری سبزی دینے ہیں. آلو میں کیا ڈالتے ہیں؟ سبزی میں کیا ڈالتے ہیں؟ کدو میں کیا ڈالتے ہیں؟ ٹینڈے میں کیا ڈالتے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، گوشت کو ہضم کرنے کے لیے اور سکریشن ہے، اور سبزی کو ہضم کرنے کے لیے تو جدو تسی میدے چ دونوں چیزاں کٹھیاں پا دو گے. گوشت فیٹ ہے اور سبزیاں کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنے کے لیے اور سکریشن تھی، اور فیٹ کو ہضم کرنے کے لیے اور سکریشن تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں کھاتے تھے. اور ہم، میرے محترم بھائیوں، میدا اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ اس میں، اور ہم نے آج کل ماشاءاللہ 7 رنگ کی سبزیاں بنا لی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا سبزیاں بھی ڈالو، گوشت بھی ڈالو. اب تو ایسی ورائٹی آ گئی ہے، وہ مٹن بھی ڈالتے ہیں، چکن بھی ڈالتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، جو فطرت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اس کا میدا کبھی ٹھیک ہو سکتا. مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کھاؤ. اور جب میدے کو آپ وہ چیز دو گے جو مٹی سے نہیں نکلی، جو ریفائنڈ ہوئی ہے، جو پروسیس ہوئی ہے، جو کیمیکل سے بنی ہے، جو آرٹیفیشل ہے، جو فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، آرٹیفیشل فوڈ ہے، بیکری کی آئٹم ہے، باربیکیو ہے، سافٹ ڈرنک ہے، انرجیٹک ڈرنک ہے، آرٹیفیشل جوسیز ہیں، آپ کے سارے فزی ڈرنک ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں. میرے محترم بھائیوں، جتنی چیزیں فیکٹریوں میں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری میدے کو، اور جو چیز برائلر چکن سے بنتی ہے وہ بھی میدے کو خراب کرتی ہے. دیسی مرغی کھا سکتے ہو، مچھلی کھا سکتے ہو، سی فوڈ کھا سکتے ہو، مٹن کھا سکتے ہو، بیف کھا سکتے ہو، لیکن اتنا کھاؤ جتنا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے.